صاحب جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت ہے آنکھ. یہ اس نعمت کا ہونا ضروری ہے کیونکہ انسان دوسرے نعمتوں کو پہچان سکے, دیکھ سکے. آپ سب جانتے ہیں کہ آنکھوں کی بیماریاں جو ہیں بہت زیادہ ہیں, پیدائشی ہیں, عمر کے حساب سے ہیں, اور کبھی کبھی ایکسیڈنٹل یا ٹراما یعنی بیرونی قسم کے بیماریاں ہوتی ہیں. یہ آنکھوں کے اس میں جو ہے FMI کلینک جو ہے, ہم نے آج سے 23 سال پہلے اس کا انعقاد ہوا, اور اسی سفر کو چلتے ہوئے آنکھوں کے امراض کا مکمل علاج کرنے کے لیے ایک ہی چھت, ایک ہی سائے کے نیچے کرنے کے لیے FMI ہاسپٹل کا انعقاد کیا گیا ہے. یہ تقریباً 4 سال کی کوشش کے بعد آج اس مقام پر ہم پہنچے ہیں, اور اللہ کے فضل سے آج اس کا افتتاح ہوا ہے. ہر قسم کا تو کیا کیا اس کے اندر کیٹیگریز رہیں گی, آپریشن ہو یا پردہ ہو, تمام چیزوں کا بھی؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آنکھوں کی چند بیماریاں, کیٹریکٹ, پھلا جسے کہتے ہیں, موتیا جسے کہتے ہیں, آشوب چشم ہے, ٹوسس جسے کہتے ہیں, ترچا پن آتا ہے, اسکوئن, آنکھوں میں پریشر زیادہ ہونے کی وجہ سے گلاکوما نامی ایک بیماری آتی ہے, ڈائبٹیز, شوگر سے آنکھ افیکٹ ہوتے ہیں جسے ہم ڈائبٹک ریٹینوپیتھی کہتے ہیں, اور کبھی کبھی پیچھے کی جو جھلی ہوتی ہے جسے ہم ریٹینا کہتے ہیں وہ نکل جاتی ہے, ریٹینل ڈیٹیچمنٹ کہتے ہیں. ایسے نہ جانے ایسے اور بہت سے بیماریوں کا علاج انشاءاللہ الگ الگ ماہر امراض چشم ان کے الگ الگ شعبوں میں اپنی خدمت انشاءاللہ یہاں دیں گے. اور شاید یہ میرے حساب سے پہلا ملی اور مسلم ادارہ ہے, ہاسپٹل ہے, آنکھوں کا ہاسپٹل ہے, جہاں انشاءاللہ ایک ہی چھت کے نیچے سارے علاج کرائے جائیں گے. یہ بھی ایک دیکھا گیا ہے کہ آج کے دور میں جو ہے بہت کم عمر بچوں کو جو ہے اسپیکس کا استعمال کرتے ہیں. کافی ان کی والدین کی اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ انہیں اسپیکس چھوٹ جائے. کیا یہ ممکن ہے, اس طرح کا کوئی علاج ہو سکتا ہے؟ ہاں, آج کل ایسا علاج ہے, لیکن اس کے لیے ان کی عمر 18 سے 19 سال ہونی چاہیے. اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نظر کی خامیوں کی, ریفریکٹیو ایررز جسے کہتے ہیں, اس میں بالخصوص مایوپیا یعنی کم نظری جو ہوتی ہے, مایوپیا کا جو ہے ہم لیسک لیزر ریفریکٹیو کریکشن سے کرتے ہیں. آنکھوں میں الگ الگ شعبے ہیں, جیسے انٹیریئر سیگمنٹ, پوسٹیریئر سیگمنٹ, اسکوئنٹ اینڈ پیڈیاٹرک سرجری, گلاکوما, یہ سب شعبوں میں الگ الگ ڈاکٹرز رہیں گے انشاءاللہ. تو سر آپ کی پہلے کلینک GK ویل کے پاس تھی, ابھی یہ یہاں کہاں پر ہے؟ ابھی کلینک جو ہے کہاں پر؟ یہ 54 پرومیننٹ روڈ, اس راستے کا نام پرومیننٹ روڈ ہے. نیتا جی روڈ اور پرومیننٹ روڈ جہاں جمتا ہے اسی کارنر میں ہماری ہاسپٹل کا انعقاد ہے. میں بھی آپ کا ایک برانچ ہے, کتنے شاخیں ہیں سر ریاست؟ اللہ کے فضل سے پہلا تو ہمارا FMI کلینک رہا سن 1999 میں, پھر 2017 میں FMI ہاسپٹل چنپٹن ہوا. اب اللہ کے فضل سے آج FMI ہاسپٹل بنگلور 2023 میں ہوا ہے. تو جو پرانا آپ کا کلینک ہے وہ باقی رہے گا یا اس میں مرج ہو جائے؟ مرج کریں گے, لیکن دھیرے دھیرے تھوڑے وقت کے بعد, کیونکہ وہ جگہ جو ہے 23-24 سال سے ایک اپنی پہچان بنا لی ہے. اور ایک بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں, آپ لوگوں کے ذریعے سے بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے اس سینٹر میں کسی قسم کی دھاندلی, کسی قسم کا ایکسپلائٹیشن نہیں ہوگا. اور ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں جو بھی علاج و معالجہ ہوگا وہ میڈیکل ایتھکس یعنی میڈیکل ضوابط اور اخلاقیت کے دائرے میں ہوگا انشاءاللہ. اور اننیسیسری
ٹیسٹ ڈائگنوسس یا جو ضروری نہیں ہے وہ نہیں کروائے جائیں گے. شاید آپ لوگ جانتے ہوں گے پچھلے 23 سالوں سے جو ہے ہم چیریٹیبل کام کرتے آ رہے ہیں, اور آج بھی آپ کے تھرو سے میں بتانا چاہتا ہوں کسی بھی ہستی یا کسی بھی این جی او کے ریکمنڈیشن سے ان کا اگر تحریری سفارشی خط آئے تو انشاءاللہ ہم جو ہے بہت رعایتی میں کرتے ہیں. اور آپ لوگوں کو شاید پتہ ہوگا کہ سارے مدرس, عالم, حفاظ اور مسجد کے مؤذن, خادم, ان کو جو ہے ہمارے ہاں بہت ہی رعایتی داموں میں علاج مہیا کرتے آئے ہیں, اور انشاءاللہ وہ ویسے ہی رکھیں گے. انشاءاللہ اس سلسلہ جاری انشاءاللہ. الحمدللہ AFM کلینک ہم تو بچپن سے دیکھ رہے ہیں, یعنی ہمارے پڑھ کر فارغ ہونے کے بعد مدرسے سے آتے جاتے تھے اور ہم ادھر دیکھتے تھے. یعنی روڈ سے پہلے AFM کلینک نام لکھا ہوا رہتا تھا, تو اس وقت کوئی عارضہ تو ہم اللہ فضل اس سے لاحق نہیں ہوا, لیکن بعد میں جب عارضات پیش آئے ہم کو تو الحمدللہ ہم ڈاکٹر صاحب ہی کی طرف ہم رجوع فرماتے تھے, یا پھر معین الدین صاحب کی طرف, معین الدین صاحب کی طرف ہی ہم رجوع فرماتے تھے. الحمدللہ جب بھی ہم ان کی خدمت میں آئے اور ذرا سا انہوں نے علاج کیا تو ہماری تکلیف دور ہو گئی. آنکھوں میں درد ہے, آنکھ سرخ ہو جاتی ہے, اور پھر وہ نظر کم ہو جاتی ہے کسی عارضے کی وجہ سے, تو ڈاکٹر صاحب اس کا علاج فرماتے بہت ہی آسانی کے ساتھ. اور ایک مرتبہ تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے علاج بھی کرایا, آپریشن بھی کرایا ہے, اور جتنے لوگ یہاں آتے ہیں, ہمارا اساتذہ بھی آئے, یہاں علاج کرایا, اور سب کے سب الحمدللہ اطمینان کا اظہار کرتے ہیں. اسی طرح دوسرے لوگوں سے بھی میں نے سنا. اب وہ کلینک تھی, اب یہاں ڈاکٹر صاحب نے اب یہاں نیا اسپتال انہوں نے کھولا ہے. اللہ کرے یہ بھی اسی طریقے سے یہ مشہور ہو, یہاں سے بھی لوگوں کا علاج خوب ہو, اچھے سے اچھا علاج ہو. وہ چھوٹی کلینک تھی, اب یہ بڑا اسپتال ہے. زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں آئیں, وہ لوگ یہاں علاج کریں اور ان کو فائدہ حاصل ہو. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر معین الدین صاحب کی خدمات کو قبول فرمائے, اور ان کی خدمات کو ترقی عطا فرمائے, وسیع فرمائے, ہر طریقے سے ان کی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ اس اسپتال کی حفاظت فرمائے, اور نظر بد سے حفاظت فرمائے, اور ان کی حاسدین کی حسد سے حفاظت فرمائے, ہر طریقے سے ان کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے, ہماری خواہشات کو, ہماری تمناؤں کو پورا فرمائے, صحت کاملہ وعاجلہ مستمر عطا فرمائے. وآخر دعوانا آنکھوں کے ایک اسپتال پر یہاں پر آپ آئے ہیں, AFM آئی کلینک کے نام سے مشہور رہا ہے, تو اس موقع پر کیا پیغام آپ دینا پسند ہیں؟ ایک بڑی خوشی ہوئی کہ بنگلور میں AFM آئی ہاسپٹل ایک آج اس کا ماڈرن فیسلٹیز کے ساتھ اناگریشن ہوا ہے, اور یہ فخر کی بات ہے کہ مسلمانوں کی نگرانی میں اتنا اچھا ون آف دی بیسٹ آئی ہاسپٹل which I have seen has come up with all the facilities. اللہ مبارک کرے اس کو, اور یہاں سے جو بھی مریض آئے ہیں ان کو شفا ہو, اور ضرورت ہے اسے ہاسپٹلوں کی. اور خاص کر ہم مسلمان ایسے ہر فیلڈ میں آگے رہنا چاہیے. وی آر سیکنڈ ٹو نن ان دس کنٹری. تو اب ہماری پوری کوشش ہونا ہے کہ ہم سوسائٹی کو, صرف یہ ہاسپٹل پوری سماج کو اور سوسائٹی کو سروس کرتے ہیں. ہاسپٹل کسی ایک
فرقے کے ہو نہیں سکتے، ہاسپٹل میں سب کر یعنی مریضوں کی دیکھ بھال کرنا اور سوسائٹی میں کو اس کا کنٹریبیوشن ہے. تو جیسا ہم زیادہ کنٹریبیوشن کر سکتے تو صرف ان کی ہمت افزائی نہیں ہوتی، ان کی ترقی نہیں ہوتی، قوم کی ترقی ہوتا. قوم کو ایک فخر کی بات ہوتی ہے کہ قوم بھی اس سوشل سیکٹر میں یا سوسائٹی کے کو سروس کرنے میں ہم آگے ہیں. اسی وقت ہمارے پورے پسماندگی جو بھی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب سوسائٹی میں ہماری عزت اسی وقت ہوگی جب ہم سوسائٹی کو کچھ دیں گے. اس طرح کے اداروں سے سوسائٹی کو ہم دے رہے ہیں، سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے اور ہمارا ایک آبلیگیشن ایک ڈیوٹی ہے. مجھے بہت خوشی ہے کہ آج ایک ہاسپٹل آئی ہے اور ڈاکٹر صاحب اس میں بہت سے ماہر ہیں. مجھے خوشی ہے کہ میں بہت برسوں سے ان سے رابطہ ہے ہمارا، ان کے والد سے بھی مجھے ہمارا رابطہ ہے. بڑی خوشی کی بات ہے کہ بنگلور میں بہت سے آئی ہاسپٹل میں دیکھا ہوں اور بیسٹ ماڈرن فیسلٹیز. اللہ اسے اور ترقی کرے اور کامیابی دے.